سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی بعد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت ایک ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، کہ میرا ذکر جو ہے سب سے بڑا عمل ہے. اب اعمال دیکھنے کی کس قدر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ذکر میرا ہے یہ تمام اعمالوں سے افضل ہے. تو ظاہر ہے اس قدر بڑا عمل ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی کس قدر رکھا ہوگا، اور کتنی نعمتیں اللہ نے ذکر کے ساتھ رکھی ہوں گی، اور کتنی فضیلتیں ہوں گی اس کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے جب انسان بندہ ذکر کرتا ہے تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ذکر کرنے والے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب قوت پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اس کے فضائل کو سامنے رکھیں کہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اس لیے پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ سارے اعمال سے افضل جو اللہ کا ذکر ہے. تو اس کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا بلند اللہ نے رکھا ہوگا، اور کتنے محروم ہوں گے وہ لوگ جو آخرت میں اٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کم کرتے ہوں گے. سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کے جو فضائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں. تو اس میں بار بار حدیثیں پڑھنے کا، قرآن سے اس چیز کا حوالہ دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نہ چھوڑے تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، اس کو معمولی نہ سمجھے. کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ جتنی اچھی عمل ہوگا، جتنا آخرت میں کام آنے والے ہمارے لیے عمل ہوگا، اسی کو وہ بہت کمزور کر دیتا ہے، وہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، وسوسے پیدا کر دیتا ہے، خیالات پیدا کر دیتا ہے، اس کو کتنی اہمیت ذہن سے نکال دیتا ہے. اس لیے بزرگان دین نے ہمیشہ ایسے اعمال کو بڑے مسند طریقے سے ساری زندگی لگا کے ایک عمل کو پکڑا اور اس کی پرچار کی، اس کی تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا تاکہ لوگ غافل نہ ہوں اس سے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایک عجیب و غریب قوت عطا فرماتے ہیں. اور وہ قوت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں کرنے کی طاقت بلند ہو جاتی ہے جن چیزوں کو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. سوچیں، جن چیزوں کے لیے کرنا اس آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ذکر کی وجہ سے اس میں وہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شخص دین کی طرف معاملہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو مستعد ہو جاتا ہے. الحمدللہ تو ہے، لیکن دین کے ساتھ یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے اس کے، کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے سست ہیں. کئی مثالیں دکھا دوں گا، آپ کام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کوئی جاب تلاش کریں، کوئی کام کریں، کوئی ہاتھ سے حلال رزق کمائیں، بیٹھے ہیں سست ہیں. بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کام نہیں کرتا، جناب کام ہی نہیں کرتا،
گھر بیٹھا رہتا ہے، خود سستی کرتے ہیں. عورتیں نہیں کام کرتی، بیٹھی رہتی ہیں گھر میں، کھانا صحیح پکاتے ہیں، صفائی گھر نہیں کرتی، سستی ہے. یہ گھر کے، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو جب ذکر کرتے ہیں انسان تو اس میں ایسی اللہ قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی دکانیں بھی چلنے شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کاروبار بھی چلنے شروع. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے الحمدللہ. بہت سے سست قسم کے لوگ آتے تھے، 3 بزنس مین بن گئے اللہ کے ذکر کی وجہ سے. ان کے ماں باپ آتے تھے، ایسی کم ہی نہیں کرتا جناب بچہ کے دعویز دو، میں کہا یہ کام کرے گا انشاءاللہ. اور ذکر کی وجہ سے انہیں خوب کاروبار کے بلند ہو گئے جناب، وہ بچے بھی چلنے لگے تیز. ثابت ہو قرآن سے. یہ دونوں معاملے میں کام کرتے ہیں. ہمارے جب دین میں سستی آ رہی ہو، دیکھ رہے ہیں یار قرآن پڑھنے میں ذرا دل نہیں کر رہا اس وقت، چھوڑیں یار، آدھا سپاہ میں نہیں پڑ جا رہا، سمجھ جاؤ کہ اس وقت سستی غالب ہے. تو کیا کرے فوراً آدمی اللہ کا ذکر شروع کر دے، ذکر کرے اسی وقت طاقت ہے الحمدللہ، وہ کام کرنا شروع ہے. بالکل بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، جا کے اس مجلس میں بیٹھوں، تو کچھ نہ کرے، اور فوراً اللہ کا ذکر کریں، 10 منٹ 15 منٹ اللہ اٹھا کے پہنچا دے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں. تو سستی کوئی چیز نہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذکر میں نے وہ قوت رکھ دی ہے کہ بہت سے معاملات، بڑے بڑے طالب علم جب پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں جناب، حدیثیں پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، تو ان کے کام نہیں چلتے، محنت نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے. تو اس کو دو تجربہ کیا ہے. اس کے بعد ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے الحمدللہ فٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی ایک قوت آ جاتی ہے اس میں الحمدللہ کہ دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں مستعد ہو جاتا ہے. بس دکان میں جانے سستی ہو رہی ہے جناب، کیا کریں، چلو بعد میں کھولیں گے. نقصان تو ہو رہا ہے نا بھائی، کام نہیں کر رہے. خاص کر ٹیکسی والے تو بہت سستی کرتے ہیں، چلو آج تو یار چلانا، گھنٹے 2 ہو گئے پورے. نہیں، 8 گھنٹے کام کرنا ہے بیچ، اس 8 گھنٹے میں آپ نے 1000 کما لی یا 300 کما لی. پیسے کو نہ ہو کبھی ہم نے 8 گھنٹے مثال دے رہا ہوں آپ، ہر آدمی ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے. تو اللہ کے ذکر میں ایسی برکت رکھی ہے کہ ذکر کرنے والا نہ دنیا میں ناکام ہے، نہ آخرت میں ناکام ہے. کیا میں شک پیدا کر رہا ہوں کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ دنیا میں آگے کر دے گا، وہ آخرت میں بھی آگے کر دے گا. کتنی بڑی مثال موجود ہے ہمارے پر حدیث کی، ہم سنتے بھی ہیں. یہ دنیا کے معاملے بتا رہا ہوں آپ کو کہ دنیا کے کام چلتے ہیں. دنیا میں کس طرح مستعد ہو جاتا ہے، کس طرح اس کے کام بن جاتے ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی صحابیہ ہیں، کتنی بڑی خاتون ہیں، خاتون جنت ہے، نبی پاک کی پیاری دختر ہے. غربت کا احساس، غربت تھی اتنی کہ بیچارے چکی پیس کے چھالے پڑ گئے ہاتھ میں، مصیبت ہو گئی. بچوں کو پالنا، یہ کام کرنا، کھانا بنانا. اس زمانے میں تو آٹا پیستے تھے نا چکیوں سے. تو پتہ چلا کہ باندھی آئی ہیں مال غنیمت کے اندر، لونڈی کچھ آئی ہوئی ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ بھئی آپ جائیں، آپ اپنے والد کے پاس جائیں، ہم سے کہیں میرا تو بہت برا حال گھر میں، تو 1-2 باندھی مجھے بھی دے دیں. سب کو تقسیم کر رہے ہیں آپ، پوری دنیا آ رہی لے جا رہی ہے، تو تم بھی لا کے لے آؤ. 1-2 ایک نہیں 2 باندھی، ایک آدمی مل جائے گی، تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا. تو ان کے کہنے پہ وہ چلی گئی. جا کے کہا یا رسول اللہ، سب کو آپ باندھی دے رہے ہیں، تو میرے تو ہاتھ دیکھیں بہت برا حال ہے، میں تو کام بھی بہت کرنا پڑتا ہے، سب کچھ ہے، تو مجھے بھی 1-2 باندھی عطا فرما دیں. تو پوری امت کا کام بنوا دیا بی بی فاطمہ نے. یہ ان کے صدقے سے ہے سب کچھ، یہ جو بتا رہا ہوں آپ. کیا اہل بیت ہے مجھے بتائیں. پوری امت کا کام بن گیا، ایسا کام بنا ہے کہ الحمدللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہمارے لیے. کام ہی نہیں رکتے نہ دنیا کے نہ آخرت کے. کہیں گے بیٹی بیٹھ جا، میں تجھے چیز دے دیتا ہوں. وہ باندھی مانگنے گے تو اللہ کے نبی کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر سکھا رہے ہیں. امام الانبیاء افسوس ذکر دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. اور اتنی پیاری بیٹی تھی کہ جس کا حساب کوئی نہیں، آپ کو بہت محبت فرماتے. کوئی ذکر کا معاملہ تھا، پتہ میرا پیٹ خالی ہو گیا، میرے تو ہاتھ کر رہی ہے، آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، ذکر کی فضیلت دیکھیں کہ کیسا نور ہے ذکر اللہ. تو خاموش ہوں پتہ نہیں کیا کچھ ملنا ہے. کہتے دیکھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ کو پڑھ.
وہ سن لی. کہتے یہ جو چیز میں تجھے دے رہا ہوں اس باندی اور خادم سے کہیں بہتر ہے جو دے رہا ہوں. بہتر ہوگا اس حدیث. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مل گیا سب کچھ الحمدللہ. یقین تھا نا بس الحمدللہ. کیا ہوا کہ دنیا کے جو کام ہوتا ہے کام وہی تھا لیکن وہ رات کو پڑھ لیتے تین تو سارا کام ان کا آسان ہو جاتا تھا. شکایتیں ختم ہو گئی. لونڈی میں باندھی وہ کام نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ثبوت مستند ہو گیا کہ ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر یا کسی کام کے اندر پھنسا ہوا ہے کام وہ نہیں کر سکتا سستی کرتا ہے مصیبت آئی ہے. نماز میں تو ہے جب 3 کام ہو رہا ہے اس میں تو کام دے گا بہت. لیکن اگر دنیا کے معاملات میں کہیں ہم سے سستی ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف چلے جائیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ کا ذکر. کتنا بڑا راستہ ہمارے لیے کھول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کو معمول بنا لیں اللہ کا ذکر. ذکر تو جبھی آئے گا جب کسی ذکر والے کے پاس بیٹھیں گے جائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا. ہمیں کچھ ملے ہم بھی سیکھیں ہم جا کے وہ ذکر سیکھیں. کون سے انسان اسی مجموعے میں کون سے انسان اس کو پرابلم نہیں ہوں گے مسئلے نہیں ہوں گے. صحت کا مسئلہ ہوگا جسم کا مسئلہ ہوگا گھر کا مسئلہ ہوگا بار کا مسئلہ ہوگا کاروبار کا مسئلہ ہوگا. مسائل ہیں یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا آدمی بیٹھے؟ کوئی نہیں. تو فرمایا گھبراتے کیوں؟ بولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کو پکڑو. نیت کیوں کرو وہی ذکر ہر نیت کے ساتھ تمہارا وہ کام کرتا چلا جائے گا. نماز سست ہے ذکر کرو نماز صحیح ہو جائے گی. کاروبار سست ہے نماز پڑھو کاروبار صحیح ہو جائے گا. جس نیت سے آپ اللہ کے ذکر کرتے چلے جائیں گے الحمدللہ ذکر آپ کو وہیں فائدہ پہنچانا شروع کر دے گا. کرنا چاہیے نا بھائی ذکر. تو جتنی بڑی بات جو میں نے اس لیے کی ہے آج سے سارے بھائی یہ نیت کریں کہ الحمدللہ اپنا معمول بنائیں گے. کسی اللہ والے سے مختصر سا ذکر سیکھیں گے کہ کوئی ہمارے حالات کے مطابق. حالات ہوتے ہیں نا بھائی اتنے گھنٹے نہیں میرے پاس اتنا منٹ نہیں ہے میری یہ پوزیشن ہے میں جناب یہ کام کرتا ہوں یا میں عالم ہوں یا پڑھاتا ہوں یا میں تبلیغ میں جا رہا ہوں یا فلاں کر رہا ہوں. ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں دین کے. تو کہتے ہیں ہم تو یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ذکر سے بتائیں کہ ہمارا کام بھی چلتا رہے اور ذکر بھی چلتا رہے. سبحان اللہ. تو فوراً جو آدمی ہوگا تبھی وہ نکال کے آپ کو اپنی صندوقچی میں سے اثر دے گا فٹ کر دے گا آپ کو وہیں الحمدللہ. ذکر بھی چلتا رہے گا آپ کے کام بھی چلتے رہے گا. لیکن تھوڑا قدم بڑھانے پڑتے ہیں نا بھائی. کتنی زندگی ضائع کر رہے ہیں سوچتے رہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. کریں گے بھائیو. یہ قرآن آپ کو کہہ رہے گا مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ گھر کی لڑائیں ختم ہو جائیں گی معاملات ختم ہو جائیں گے کاروبار میں برکت آ جائے گی. باقی نیم اٹ دنیا کی کسی بھی پرابلم مسئلے کا سارا حل اللہ نے رکھ دیا ذکر کے اندر. سارا پرابلم اللہ کا ذکر رکھ دیا. اور اسی لیے آخرت کا ایک نقشہ کھینچا اللہ کے نبی نے کہ جب آخرت کا نقشہ ہوگا میدان ہوگا اور لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو سب بھاگ رہے ہوں گے جنت کی طرف کہ جنت میں جائیں. بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے آپ بھی بھاگیں گے نا. تو سب سے آگے کون ہوگا اللہ کے نبی بتاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ میں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. پھر جب وہاں ریس لگے گی تو ہم تو پیچھے ہوں گے. کہتے نہیں تو کہہ دیا تھا دنیا کے اندر بھاگ رہے ہوں گے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے نا سب سے آگے ہوں گے. یہ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے بوجھ سارے دنیا میں ہلکے ہو گئے تھے. بوجھ ہی نہیں ان کے پاس تھے ہلکے. سوچے ہم کتنا ذکر کرتے ہیں کرتے کچھ کریں گے بھائی. صبح اور شام پابندی سے وقت نکالنے کا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ جتنی توفیق دے. کم سے کم کتنا چاہیے 10 منٹ اللہ کا ذکر ہے. کتنا چاہیے یہ ناشتہ ہے سبحان اللہ. اور رات کا کھانا کتنا ہونا چاہیے 10 منٹ. صبح ناشتہ کریں اور رات کا کھانا کھائیں الحمدللہ پیٹ بھر جائے گا اللہ کے فضل سے. کون سا پیٹ بھرے گا؟ یہ نہیں روح کا پیٹ بھرے گا. روح کی بھوک لگتی ہے بھائی دعائیں دے گی ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے تجھے مجھے بھی تو نے کھانا اپنا پلا دیا. کتنا افسوس ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں دیکھیں کر کے بتایا کہ 30 دن آتے ہیں جسم کسی کا ایسے ہو جاتا ہے کسی کے پینٹیں اور جناب سویٹر سارے کے سارے جو لوز ہو جاتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہوتے. کیونکہ جسم کو ہم نے 30 دن پھر بھی دیا تھوڑا کم دیا تو جسم کمزور ہو گیا. بھائی ذرا دوستوں کو یہ ساری زندگی جس نے روح کو خوراک ہی نہ دیا
اللہ ساری زندگی جس نے روح کو خوراک نہ دی ہو وہ اس کو جنت میں کیا لے کے جائے گی؟ روح مجھے بتائے گا کیا شکایت کرے گی؟ کسی نے بھوکا مار دیا جی مجھے، نہ مجھے ناشتہ کراتا تھا نہ کھانا دیتا تھا، اور ان لوگوں کی تعریفیں کرے گی یہ تو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ ہر 10 منٹ کے بعد مجھے روٹیاں دیتا تھا، اس کا مجھے اتنا مضبوط کر دیا، روح کہے گی کہ سب صبح اور شام کے ناشتے میں نہیں تھا، یہ تو ہر وقت مجھے کھلاتا رہتا تھا۔ دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے؟ جسم کام پڑ رہا ہے ہمارا، اس کو کوئی فائدہ کوئی نہیں، وہ کھا جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، چو کھا جائیں گے سارے، اور روح جو فائدہ مند ہے اس کی خوراک ہی نہیں ہم دیتے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس وقت اتنی دعائیں دے رہی ہوگی روح اللہ کو کہ اللہ کتنے پیارے آدمی ہیں، آج مجھے بھی کھانے کو مل رہا ہے۔ میں تو ترس گئی تھی پورا ہفتہ، سبحان اللہ، سمجھ تم نے جمعرات پہ ان کو جمع تو کر دیا، اب میرا کچھ پیٹ تو بھر رہے ہیں، یہ دیکھیں دعائیں دیتی ہے روح انسان کو۔ تو یہاں تو صبح شام ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ بھی کرنے الحمدللہ، رات کا کھانا بھی کھائیں۔ ابھی میں کہتا ہوں صبح شام لنگر چلتا ہے بھائی، گنا بنایا کریں، صبح کا ناشتہ بھی ہے اور رات کا کھانا بھی ہے، سارے آدمی اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے، امام بھی آ جائیں گے، خطیب بھی ہے، سب آ جائیں گے۔ چلو چلو کیا بات ہے، وہاں بھی تو نماز ہو ہی جاتی ہے نا یار، جلدی جلدی کرو بس، فضل پڑھو، چلو ادھر چلتے ہیں، باقی نماز وہاں پڑھیں گی۔ کیوں؟ بہترین کھانا مل رہا ہے، روز صبح پراٹھے مل رہے ہیں، انڈے مل رہے ہیں، پاگل ہے کوئی جائے گا دوسری مسجد میں؟ تو اللہ آواز دے رہا ہے ادھر صبح، اللہ اکبر، آوازیں پڑھ رہی ہیں کہ آؤ صبح ناشتہ لگا ہوا ہے اس وقت، سبحان اللہ۔ کون سا ناشتہ؟ اللہ، جنت کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، فرشتے تشترین لیے کھڑے ہوئے ہیں، خالی نہیں جاتے ہیں آپ، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں۔ پوچھے کھا پی تو لیا، روح نے کیا کیا؟ کہتے ہیں نہیں، اب آپ کو بنڈل بنا کے دیں گے، کیا؟ ایک حج ایک عمرے کا ثواب۔ اور کل ہے جمعہ، جمعے پہ ہر ثواب کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو 70 حج 70 گنا کا ثواب لے کے جائیں گے کل۔ آپ آئیں گے صبح؟ دیکھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، اللہ نے کتنی بڑی حدیث بنائی ہے، مرضی سو جائیں، آپ کی مرضی سے کچھ کریں۔ صرف یہ ملے گا کس پہ؟ حج میں ثواب کس پہ ملے گا؟ ذکر کرنے پہ۔ تو کتنی روح خوش ہوئی، جمعہ پڑھا دی شخص نے، مجھے الحمدللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ بسم اللہ اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي وأجرنا بزمرتي يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.